بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام صحافی دوستو بھائیو، سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج اہل سنت والجماعت صوبہ خیبر پختونخوا کا انتہائی اہم اجلاس ہوا۔ اس میں ہونے والے فیصلوں سے آپ کے ذریعے پوری قوم کو آگاہ کرنا، ارباب اقتدار تک اپنی بات پہنچانا یہ ضروری تھا، اس لیے آپ حضرات کو زحمت دی گئی، آپ یہاں مرکز اہل سنت میں تشریف لائے۔ 8 فروری کو ملک میں الیکشن ہوا۔ الیکشن کے حوالے سے جو کچھ کہا اور سنا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیتنے والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ہارنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہرایا گیا ہے۔ ہمارا موقف اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں فریق سچ کہتے ہیں۔ اس ملک میں آج تک الیکشن کبھی شفاف ہوئے ہی نہیں۔ یہاں الیکشن کے نام پر ہمیشہ سلیکشن ہوتا رہا ہے۔ پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ لوگوں کے رزلٹ جاری کیے گئے ہیں۔ میری جماعت جو ایک عرصے سے اس ملک میں نظام خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے اور ملکی سالمیت اور تحفظ کے لیے محنت اور جدوجہد کر رہی ہے، ہماری خواہش تھی کہ ہم پارلیمنٹ کے راستے سے ملک اور ملت کی خدمت کر سکے، مگر مجھے افسوس ہے کہ ہمیں وہ راستہ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں الیکشن لڑنے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ پوری دنیا میں ایک بڑا سرمایہ خرچ کر کے لوگوں کو جمہوریت کی طرف، جمہوری اقدار کی طرف، الیکشن کی طرف لایا جاتا ہے، اور یہاں ہم خود اس سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہمیں بننے نہیں دیا جا رہا۔ میں ارباب اقتدار سے، ارباب ریاست سے درخواست کروں گا کہ یہ رویہ ملک کے لیے درست نہیں ہے، یہ رویہ پاکستان کے لیے درست نہیں ہے۔ پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑے، وہ اس سسٹم کا حصہ بنے، وہ پارلیمنٹ پہنچے، وہ پاکستان کی خدمت کر سکے۔ جس مذہب کی بنیاد پہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، اسلام،
اسلامی اقدار اور روایات کو زندہ کر سکے اور اسلامی نظام کے نفاذ کو عملی طور پر ممکن بنا سکے۔ میں پھر شکوہ کروں گا ارباب ریاست سے کہ میری جماعت کو پورے ملک میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں جس طرح باہر رکھا گیا ہے، یہ رویہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہم عوامی عدالت میں جائیں گے، ہم عوام کے پاس جائیں گے، ہم عوام کے سامنے اپنا دکھ سنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ الیکشن بڑے شفاف ہوئے ہیں۔ آر اوز کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، ڈی آر اوز کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ الیکشن والے دن موبائل سروس بند کر کے جس طرح مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لہذا الیکشن کمیشن کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے کہ یہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں۔ میں اس کا یعنی گواہ ہوں۔ اس الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اس الیکشن میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہے، اس الیکشن میں جس طرح الیکشن کے سسٹم کو تباہ و برباد کیا گیا، میری دانش میں پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ یہ ایک متنازع ترین الیکشن ہے ملک کی تاریخ کا، لیکن اس کے باوجود بھی، ان تمام تر تحفظات کے باوجود بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان کو مضبوط بنانا، مستحکم بنانا، پاکستان کو خوشحال دیکھنا، یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ تمام تر تحفظات کے باوجود ہم چاہتے یہ ہیں کہ جتنے لوگ منتخب ہو چکے ہیں انہیں اب اس سسٹم کو آگے لے کر جانا ہوگا۔ اور میں ایک گزارش کروں گا تمام سیاسی جماعتوں سے کہ وہ ماضی میں اگر وہ میثاق جمہوریت کر چکے ہیں، میثاق معیشت کر چکے ہیں، تو اس بار تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق پاکستان کر لینا چاہیے تاکہ پاکستان مضبوط ہو۔ اس وقت ہمارا ملک کن حالات سے دوچار ہے، بدامنی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غریب در بدر کے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو کر میثاق پاکستان سائن کر کے پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے صوبے میں واضح اکثریت پی ٹی آئی کو حاصل ہو چکی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے جیتنے والے تمام ممبران کو، ان کی قیادت کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی دیگر جماعتیں ملک بھر میں کامیاب ہوئی ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ان کی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ ہے، وہ جمعیت علماء اسلام ہے، وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے یا کوئی اور جماعت ہے۔ جتنے لوگ منتخب ہو چکے ہیں ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک بات جس پر 2-3 دن سے پورے ملک میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اضطرابی کیفیت موجود ہے کہ اکثریت حاصل کرنے والی جماعت پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت کے ساتھ
ایک ایسی جماعت میں انضمام کرنے جا رہی ہے، اتحاد نہیں، شامل ہونے جا رہی ہے۔ جو جماعت اس ملک میں دہشت گردی میں ملوث ہے، جو جماعت ماضی میں کالعدم رہی ہے، جو جماعت ایرانی پراکسی ہے، جو جماعت، جو تنظیم ہزاروں علماء کی قاتل ہے، جس کے دامن پہ سانحہ تعلیم القرآن کا خون موجود ہے، جن کے لوگوں نے مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی پہ حملہ کیا ہے، جنہوں نے کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کوئٹہ میں اور پارا چنار میں، گلگت اور بلتستان میں ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا ہوا ہے۔ میری مراد مجلس وحدت المسلمین ہے، جو ماضی میں سپاہ محمد کے ٹائٹل کے ساتھ موجود رہی تھی، جسے کالعدم کیا گیا تھا، اور پھر اس نے ایک نئے ایڈیشن کے ساتھ مجلس وحدت المسلمین کا روپ دھارا ہے۔ آج ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ انضمام کرنے جا رہی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے تمام قائدین سے، تمام ممبران اسمبلی سے، تمام ورکروں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس فیصلے پہ نظر ثانی کیجیے۔ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار رہے ہیں، آپ اپنی حیثیت پہ سوالات کو، لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ سوالات اٹھائیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ انضمام، یہ تمام پاکستانی اس پر اظہار تشویش کر چکے ہیں اور اضطراب میں ہیں۔ آپ کو اس فیصلے سے واپس آنا پڑے گا اور آپ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ میں وہ سیاسی مخالفت سے ہٹ کے، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے سیاسی طور پہ۔ ہم نے الیکشن ضرور ان کے مقابلے میں لڑا، انہوں نے ہمارے مقابلے میں لڑا، لیکن کبھی ہم نے ان پہ کوئی اس طرح کے الزامات نہیں لگائے کہ نعوذ باللہ ہم نے انہیں اسلام سے خارج کیا ہو، ہم نے ان پر کوئی یہودی ایجنٹ کا تانا کسا ہو، یا ہم نے انہیں کسی اور اس طرح کے غیر اخلاقی لقب سے نوازا ہو۔ وہ پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، یہاں کے رہنے والے باشندے ہیں۔ ہمیں دکھ ہے اگر آج ان کے نشان، ان کے حمایت سے ان کا آدمی منتخب ہونے والا وہ مجلس وحدت المسلمین کے منشور کو سائن کر کے اس جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے سامنے اس وقت قرآن نہیں ہے، میں قرآن اٹھا کر سر پہ رکھتا، ایسا کرنے والا اس کا ایمان ضائع ہوگا اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آپ کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی مفتی سے، کسی بھی سکالر سے یہ مسئلہ پوچھ لیجئے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کا نقصان ہوگا۔ سیاست، عہدہ، منصب، ممبری، یہ ایمان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا را آپ اپنی قیادت کو سمجھائیے، ان کے سامنے ہمارے اس درد دل کو رکھیے۔ آپ جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو سیاسی فائدہ ہو جائے، لیکن آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے منشور اور دستور میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ خمینی ہمارا رہبر اور رہنما ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خمینی کو رہبر اور رہنما ماننے والے وہ کیسے مومن اور مسلمان رہ سکتا ہے؟ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، کہ حضرت عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ اصلی کافر و زندیق تھا۔ مجھے بتاؤ جو جماعت اس کو
अपना रहबर और रहनुमा मानती है और कोई उस जमात के रुकनीयत फार्म फिल करे तो उसकी अपनी क्या हैसियत बाकी रह जाएगी। इसलिए मैं फिर पीटीआई क़यादत से, मेंबरानी असम्बली से और बिलखुसूस हमारे खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में कौमी असम्बली के हमारे भाई पीटीआई के झंडे के तहत वो कामयाब हुए हैं। और मुझे आज ये बोलते हुए खुशी भी महसूस हो रही है कि कल रात को जो पीटीआई के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है उसमें इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मैं उन तमाम पीटीआई मेंबरान का और ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन तक हमारा पैगाम पहुँचा, हमारी बात पहुँची, तो उन्होंने इस पर अपनी क़यादत को आगाह कर दिया है कि अब इस तरह नहीं होगा और हम किसी सूरत इस जमात में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों ने खड़े होकर कहा कि मेंबरान ने खड़े होकर कहा, और मैं आज उन्हें सलूट पेश करता हूं कि जिन्होंने कहा कि एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ ईमान है। हम सियासत कुर्बान कर सकते हैं, ईमान कुर्बान नहीं कर सकते। हम उन तमाम अपने दोस्तों को जिन्होंने इन ईमानी जज्बात का इजहार किया है, वो जनाब उमर अयूब साहब है, वो जनाब शाहिद खटक साहब हो, वो जनाब मोहम्मद अली साहब हो, या आतिफ खान साहब हो, या दीगर हमारे जितने दोस्त थे, यूसुफ खान साहब, जितने हमारे दोस्त हैं पीटीआई के मेंबरान हैं, हमें उनसे यही तवक्को थी और यही तवक्को रहेगी। और मैं जो इस वक्त चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर खान साहब हमारे अच्छे दोस्त थे और सुलझे हुए इंसान हैं, मामलात समझते हैं, दीन के साथ उनकी गहरी वाबस्तगी है, वो इस्लामी रिवायात को भी बेहतर जानते हैं और वो हमारे बुनेर से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के पुख्तून रिवायात और अक़दार को भी बेहतर जानते हैं। मैं उनसे भी अपील करूँगा कि चेयरमैन साहब, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जनाब इमरान खान साहब तक हमारा ये दर्द दिल पहुँचाएँ। हमारा आपसे कोई इख्तिलाफ न था न है, बस हम तो हमदर्दी में आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस तरफ जाके शायद आपकी सियासत बच जाए, लेकिन ईमान ज़ाया हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि आपका ईमान ज़ाया हो जाए। इसके साथ साथ 22 फरवरी बानी जमात, हमारी इस तहरीक के बानी मुजद्दिदुल असर हज़रत मौलाना हक नवाज झंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम शहादत है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पूरे सूबे में 22 फरवरी को हज़रत झंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी मिली दीनी खिदमात को उजागर करने के लिए सूबा भर में कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और प्रोग्रामात का इनेकाद करेंगे। आखिर में मैं अरबाब रियासत से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि ईरान जो एक अरसे से बिलवास्ता या बिलावास्ता पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, ताहाल उस अंदाज में उसे नहीं रोका जा रहा है जिस अंदाज में रोकने की ज़रूरत है। इस पर अवाम अहले सुन्नत में शदीद तशवीश पाई जा रही है। ईरान का गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान पे हमला करना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने वाला कुलभूषण यादव का ईरान में बैठकर ये सारी हरकतें करना और फिर उसका गिरफ्तार होना, उज़ैर बलोच का किरदार, और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे ईरानी किरदार। अभी गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में हमारी जमात के मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूद रहमान शहीद हुए। इदारों की रिपोर्ट ये है कि इसमें वो लोग मुलव्विस है जिन्हें ईरान से सपोर्ट किया जा रहा है, और माजी में भी कई इस तरह की रिपोर्टें सरकारी तौर पे
سامنے آئی ہے کہ ایران اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے، بلکہ مجھے خود چند دن پہلے ایک تھریٹ میرے نام پہ جاری ہوئی، ایجنسیوں نے کہا کہ ایران میں رانے اور ایران نے مل کر ایک منصوبہ بنایا ہے کہ پاکستان میں 3 علماء کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ایک مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب جو ہمارے مرکزی صدر ہے، ایک ہمارے بلوچستان کے صدر مولانا رمضان مینگل صاحب، اور ایک مجھے کہا گیا کہ آپ کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ فیصلہ کہا ہوا ہے ایران میں، اور کیا کس نے؟ ایران اور را نے مل کر کیا ہے۔ یہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ ایران اور انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ، کیا ساری دنیا بھی مل جائے کہ ہمیں مارنا چاہے اور میرے رب نے نہ مارنا چاہا ہو تو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ اور اگر ان کی کوشش یہ ہے کہ اس طرح کے منصوبے بنا کر ہم یہ زبانیں خاموش کر لیں گے اور یہ آوازیں دب جائیں گی تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ ہم اس ملک میں اسلام کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ اہل بیت کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے جو بھی قربانی ہمیں دینی پڑی، ہم ان سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ تمام صورتحال، اس کے پیچھے ایران کا ہونا اور ہمارے اداروں کا اس پر معنی خیز خاموشی، اس پر ہمیں شدید تحفظات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایران اور اس ملک میں موجود ایرانی پراکسی جو کچھ کر رہے ہیں ان پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ادارے کوئی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اگر امریکہ کے مقابلے میں یہ قوم آپ کے پشت پہ کھڑی تھی، اگر روس کے مقابلے میں یہ قوم آپ کے پشت پہ کھڑی تھی، اور اگر انڈیا کے مقابلے میں یہ قوم آپ کے پشت پہ کھڑی ہے، تو ایران کیا چیز ہے؟ ایران کی کیا حیثیت ہے پاکستان کے مقابلے میں؟ ہمارے اداروں کو، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے ارباب اقتدار کو اس حوالے سے واضح موقف اختیار کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم خود ان واقعات کو روکنے کے لیے میدان میں اتریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آخر میں پھر آپ سب دوستوں کا، صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے میرے ساتھ۔ میری شورا کے اراکین، صوبائی مجلس عاملہ وہ موجود ہے، تو ہماری سب کی طرف سے آپ کا شکریہ۔ یہ بتائیں، آپ نے بہت تفصیلی سوال گنجائش ہی نہیں رہا اس میں، جو آج آپ لوگوں کا شورا کا اجلاس ہوا، اس پہ کوئی خاص فیصلہ ہوا ہے کہ عدالت جائے گی معاملات کے حوالے سے؟ نہیں، ہمارے ہاں الیکشن والے معاملے میں عدالت میں جانا یہ اپنے آپ کے ساتھ ایک اور زیادتی کرنا ہے۔ اس ملک میں کس کو انصاف ملا ہے عدالت سے؟ پہلے گئے اس معاملے میں، یعنی 5 سال آپ الیکشن لڑیں گے، جب اسمبلیاں ختم ہوگی تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا کہ یہ ایم پی اے ہے، تو وہ ایم پی اے اور ایم این اے بننے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ اس طرف پہ بہت کیسز چل رہے ہیں نا، جتنے بھی پی ٹی آئی کے اراکین ہیں سب نے کیس دائر کیے ہیں، پشاور میں دھرنے شروع ہوئے، جگہ جگہ پہ احتجاج شروع ہوئے۔ نتیجہ جب سب کا آئے گا آپ کے سامنے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کیونکہ حضرت صاحب نے پہلے پریکٹس کی ہوئی ہے اس پہ، اور ہمارے جو مرکزی صدر ہیں ان کو 5 سال کے بعد ان کے حق میں فیصلہ آیا، تو یہ پریکٹس ہم کر چکے ہیں، وہ چونکہ نئے ہیں اس لیے ان کو پریکٹس کرنے دیں۔